अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुंदिर क़ौमम मा उन्दिर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। आज इंशाअल्लाह हम सूरा यासीन से मज़ामीन के खुलासे का आगाज़ करेंगे। तो सूरा यासीन मक्की सूरत है और पहली आयत से इसका नाम माखूज़ है। और सूरा यासीन के बारे में ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि ये वो सूरत है जिसको आम तौर पर लोग कसरत के साथ पढ़ते हैं और उसके पढ़ने के पीछे उनके अज़हान में इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, तो जिनको वो मलहूज़ रखते हुए पढ़ते हैं। लेकिन सही बात यह है कि सूरा यासीन के बारे में जितनी भी फजीलत की अहादीस मशहूर व मारूफ हैं, उनमें से कोई एक भी अपने सेहत को नहीं पहुंचती है, यानी सही हदीस एक भी नहीं है। बाकी कुरान पाक को पढ़ने से जो अमूमी तौर पर जो सवाब है अल्लाह ताला वो अता फरमाते हैं, लेकिन जो रिवायात ख़ास तौर पर इस सूरत के ज़िमन में मशहूर हैं वो रिवायात सही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर साबित नहीं है। ख़ास तौर पर वो कि जैसे हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरा यासीन है, और इसी निस्बत से बाज़ लोग सिर्फ इसी सूरत को पढ़ते हैं और बाकी सारे कुरान को इतने ज़ौक़ और शौक़ से शायद वो नहीं पढ़ते। तो बहरहाल ये कुरान पाक की एक सूरत है, इसको पढ़ने का भी वही सवाब है जो कुरान पाक को पढ़ने का सवाब है, लेकिन ख़ास तौर से इसकी अलग से कोई फजीलत मौजूद नहीं है। तो इसके आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौज़ीहात दी हैं। जैसा कि मक्की सूरतों में शुरू में पहली आयात चंद एक वो कुरान पाक की, उनके अंदर हक्कानियत होती है, कुरान पाक के बारे में अल्लाह का तबसरा होता है। तो इस सूरत में भी ऐसा ही है। फरमाया अल्लाह ताला ने, यासीन, यह हरूफ मुक़त्तआत हैं, वल क़ुरआनिल हकीम, और कसम है कुरान हकीम की कि बिलाशुबा आप यकीन रसूलों में से राह रास्त पर हैं। ये कुरान नहायत गालिब, खूब रहम करने वाले अल्लाह का उतारा हुआ है, ताकि आप इस कौम को डराएं जिसके दादा नहीं डराए गए, लिहाजा वो दीन से गाफिल हैं। बिलाशुबा इनकी अक्सरियत पर अल्लाह का कौल साबित हो गया है, चुनाचे वो ईमान नहीं लाएंगे। तो कुरान पाक में रुए सुखन अहले मक्का की तरफ है कि आप इनको डराएं, इनको समझाएं, क्योंकि अरब के अंदर कोई नबी इससे पहले नहीं आया था। तो लिहाजा जो अहले मक्का के इन लोगों के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, इनके बाप दादा को इस तरह नहीं डराया गया जिस तरह कोई ख़ास तौर पर पैगम्बर आता और उनको तबलीग करता। तो लिहाजा उनको ऐसे नहीं डराया गया। तो अब आपको भेजा गया तो आप इनको डराएं और इनको समझाएं। और ये बात भी साबित हो गई है कि इनमें से जो गालिब, जो अक्सर वो लोग हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी कि वो अपनी जिद और हट धर्मी की बुनियाद पर अड़े हुए हैं और अब आबा परस्ती और अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि जानबूझकर सारे दलाइल मौजूद होने के बावजूद ये लोग जब आपकी रिसालत और नबूवत को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ईमान नहीं लाएंगे। जैसा कि ये मज़मून दीगर सूरतों में गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं, और मोहर इसलिए लगी है कि जानबूझकर इन्होंने हक बात को ठुकरा दिया है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दी हैं और वो इनकी ठोड़ियों तक हैं, लिहाजा वो सर ऊपर उठाए हुए हैं, यानी तकब्बुर कर रहे हैं। और हमने इनके आगे एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार, फिर हमने इनकी आंखों को ढांक दिया, लिहाजा वो देख नहीं सकते। और इन पर बराबर है, खा आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ इस शख्स को डराते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान के बिन देखे डरे, लिहाजा आप इसे मगफिरत और बाइज्जत अजर की बशारत दे दीजिए। बिलाशुबा हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो आमाल वो आगे भेज चुके हैं इन्हें हम लिख रहे हैं, और इनके आसार निशानात कदम को भी
اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بس ان کو ڈرائیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں جو آپ کی ذمہ داری، اور وہ کیا ہے کہ ان تک اللہ کی صحیح بات کو پہنچا دینا، اور جو کوئی ابہام ہے اس کو دور کر دینا، اور باتوں کو کھول کر بیان کر دینا۔ اب یہ مان لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں جو حق کو اپنے سامنے موجود پاتے ہیں اور پھر اس کو پہچان بھی لیتے ہیں لیکن ضد پر اڑے رہتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اللہ نے اس کی طرف تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب قریہ کی رسولوں کے ساتھ بدسلوکی، یعنی کہ اب مکے والوں کو سمجھانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی سور کے اندر یہ بات مختلف انبیاء اور قوموں کے احوال بیان کر کے ان کو سمجھاتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب قریہ کی مثال دی، اور آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی تو نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر بیان کر دینا۔ یعنی کہ جیسے مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، تو آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگایا۔ تو یہاں مکے والوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو تمہارا رویہ ہے یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی شخص یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے اس کو ان رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا آپ اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے اور اللہ کے دین کی دعوت دے دیجئے، لیکن ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ دن آئے گا تو پھر یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جب پیش ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے خوب حساب کرے گا۔ جیسا کہ اس بات کو تو یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں مرنا تو ہے، مرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے، اگر انکار ہے تو صرف اس بات سے ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیجیے۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے، نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ ہی سکیں گے۔ یعنی کہ وہ جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ قیامت کے بارے میں پیچھے احادیث میں اس کی تصریح گزر چکی ہے کہ قیامت اچانک سے آ جائے گی، جس نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا وہ اپنا کپڑا بھی نہیں سمیٹ سکے گا۔ تو فرمایا یہ بھی اس طرح بار بار جو کہتے ہیں عذاب لے ہو، تو وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، آیت نمبر 51 میں فرمایا اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے یعنی قبروں سے اٹھا دیا؟ یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکا یک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو، ہاں وہ ایک دن ضرور آئے گی، اور بالآخر تم جو دیکھتے ہو کہ لوگ مرتے ہیں پھر قبروں میں چلے جاتے ہیں، تو معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، پھر ایک دن آئے گا قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اور جب قبروں سے ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہاں سے کس نے نکال دیا؟ تو لہذا یہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو یہ سارے کے سارے مناظر اس وقت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی قبروں سے نکل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ جو آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، بالآخر انہوں نے بھی اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76 میں فرمایا
کہ آپ ان کی باتوں سے اتنے غمزدہ نہ ہو جو یہ باتیں کرتے ہیں اور جو یہ آپ کو آگے سے تحدید اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اپنی باتوں قبول نہیں کرتے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ آپ کا کام جو ہے آپ وہ کرتے چلے جائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ حج اور دیگر صورتوں میں گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پھر اللہ سے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ گلی سڑی ہوگی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ مثال ان کو سمجھائی کہ دیکھو لکڑی جو ہے، اس لکڑی سے آگ کیسے نکل سکتی ہے؟ کبھی تم نے اس بات پر غور کیا؟ تو جو اللہ سبز لکڑی سے، گیلی لکڑی سے آگ نکال سکتا ہے، وہی اللہ قبروں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، اور کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، آسمان کو دیکھو کتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسی کارگری سے بنایا ہے، اور اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے۔ تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے بنا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، اور زمین میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنا سکتا ہے، تو کیا وہ تم جیسے انسان نہیں بنا سکتا؟ تو لہذا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی۔ تو اس کے بعد سورت صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ پاک نے وہی مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں فرشتوں کی، یعنی فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، بلا شبہ تمہارا معبود جی السلام علیکم۔ یہ تھوڑا جی مائک کا مسئلہ بنا تھا، وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ ہاں جی، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں۔ تو چونکہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور انسان اور جن کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان نہ رکھتا ہو، تو لہذا باقی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، زمین آسمان گواہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ نمل کے اندر، چونٹی جو ہے وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے۔ ہم نے پڑھا ہدہد کے بارے میں، ہدہد جو ہے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہ بھی ہے، اور اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بھی ہے۔ یہ تو صرف اور صرف انسان اور جنات ہی ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید میں شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ زِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا، اور ہر سرکش شیطان، ایشا بھائی جان کا فون سنو جی
بے شک ہم نے ہی آسمان کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں نہ سن پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہو ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین قرآن کے نزول سے پہلے آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور آسمان کے دروازوں پر اور وہاں جا کر وہ باتیں سنتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو ان کا چڑھنا مشکل ہو گیا، ان پر شہاب ثاقب مارے جانے لگے، اور یہ جنات اور شیاطین بہت پریشان ہوئے، اور پھر اس راز کو جاننے کے لیے زمین پر دوڑتے پھرتے رہے، اور اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ جن میں آئے گا کہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی تھے، انہوں نے پھر قرآن بھی سنا تھا، اور پھر وہ ایمان بھی لائے تھے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں کی۔ اس کے بعد جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اہل جنت، وہ جب اللہ کی جنت میں جائیں گے تو پھر آپس میں وہ میل ملاپ کیا کریں گے، ایک دوسرے سے ملا کریں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے آیت نمبر 50 کے اندر کیا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کیا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پھر ایک دوسرے سے باتیں کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میں اور دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی میرا ایک ساتھی تھا، جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ یعنی دنیا میں ہمیشہ یہ بات ان اقوام میں مختلف ہی رہی ہے کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، تو لہذا جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ بھی قیامت نے آنا ہے، تو لہذا لوگ پھر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تو کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، تو ایسے ہی یہ دو لوگ ہیں۔ تو پھر یہ وہاں اب ایک وہ جو شخص جو جنت میں وہ کہے گا کہ ہاں، وہ ایک شخص ہوا کرتا تھا، جب میں اس سے کہتا تھا کہ بھی قیامت آئے گی تو وہ کہتا تھا تو بھی عقیدہ رکھتا ہے؟ اچھا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر بدلا دیے جائیں گے؟ وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، وہ اس سے کہے گا، اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوں مجرموں میں سے ہوتا۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا، تو کیا پس اب ہم مرنے والے نہیں؟ اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ یعنی کہ اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں تیری باتیں مانتا رہتا تو میں بھی ظاہری بات ہلاک ہو جاتا تو مجھے بھی ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے تیری بات نہ مانی، تیرے پیچھے نہیں چلا، تو میں نے اس پر اپنا عقیدہ رکھا، قیامت آئے گی، پھر قیامت جب آئے گی لوگ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر لوگ جنت میں جائیں گے، تو اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے مجھے اس سے بچا لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ و ہارون کا، الیاس کا، اور قوم لوط کا، یونس علیہ السلام کا قصہ وہ بیان کیا ہے، اور مشرکین کی بات ان سے بھی کہ وہ مشرکین جو ہوتے ہیں ان کی بات جو قبول کرتا ہے تو وہ تو ہاں جی، مشرکین کی بات تو صرف وہی قبول کرتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہ ہی ان کی بات قبول کر سکتا ہے، جو بندہ گمراہ نہیں ہوتا وہ ان کی بات قبول نہیں کر سکتا۔ یہ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے اس کا بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو یہ مشرکین ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے جو نظریات ہوتے ہیں، ان کو تو صرف وہی شخص قبول کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہوتا ہے، اور جو بندہ گمراہ نہ ہو تو وہ ان کی باتیں قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جی، الا عباد اللہ المخلصین فانکم ما تعبدون ما انتم علیہ بقانتین،
اور اے مشرکو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ یعنی صرف تم اسے ہی بہکا سکتے ہو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی کہ مشرک جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کتاب ہوتی، شریعت ہوتی تو ہم بھی اس کو مانتے اور اس پر ہم ایمان لے آتے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پیش کیا گیا تو اس کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ صرف ان کے خیال تھے، ان کی باتیں تھیں، حقیقت نہیں تھی۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ جب تک ان کو حق بات معلوم نہیں ہوتی وہ بڑے اچھے اچھے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں قرآن و حدیث اور صحیح علم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ ضد کرتے ہیں، اڑتے ہیں اور پھر اپنے نظریات پر قائم رہتے ہیں۔ تو لہذا یہی طریقہ تھا مشرکین کا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد کا وعدہ اور کیا مسلمانوں سے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور قریش سے اعراض کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی سورت کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اب آپ جو ہے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، یہ جو کفار ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا، آپ ان کفار سے اعراض کر لیں، ان سے آپ منہ پھیر لیں، ان سے آپ ایک طرف ہو جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جی جہاں سورت کا خاتمہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 171 میں اس بات کا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ مدد رسولوں کی ہی کی جائے گی، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ یہ بات تو لکھ دی ہے ہم نے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ یعنی کہ اختتام پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا اور وہ بندے اللہ کی مدد کے ساتھ وہی غالب آئیں گے، اور جو ان کے مد مقابل ہوں گے کوئی بھی ہو وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ پاک نے لکھ دی ہے کہ ان کی ہی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کیا کریں، آپ ان سے اعراض کر لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت اما یصفون، آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ تو یہ جو ان پر عذاب آیا، جیسا کہ مختلف پچھلی اقوام پر بھی جب اللہ کے عذاب آئے تو وہ اسی طرح تھے کہ وہ رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، لیکن صبح ان کے آنگنوں میں، ان کے گھروں کے صحنوں میں جب اللہ کا عذاب اترا تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب آیا، اور یہ باتیں آپ ان کو سنا دیجئے۔ تو ایسے ہی عذاب ان کے صحنوں میں بھی آئے گا، ان کے گھروں میں بھی عذاب آئے گا، اور یہ عذاب ان پر آیا کب آیا؟ غزوہ بدر میں جب ان کو قتل کیا گیا تو وہ اللہ کا عذاب ہی تھا، اور یہ بڑے بڑے کفار جو سردار تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے، وہ پھر وہاں پر قتل ہو گئے۔ تو اس کے بعد سورہ سواد ہے۔ سورہ سواد بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی تکذیب کرنے والوں کا جو انجام ہے اس سے بات کا آغاز کیا۔ سواد والقرآن ذی الذکر، سواد حروف مقطعات میں سے قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یہ تو لاریب کتاب ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں،
तो अजाब आने पर उन्होंने मदद को पुकारा जबकि वो फरार और खलासी का वक्त ना था। यानी कि जब अल्लाह का अजाब आया, पहले से जो कौमें हलाक हुई उन पर जब अल्लाह का अजाब आया, उस वक्त वो मदद के लिए पुकार रहे। लेकिन उस वक्त तो उनकी खुलासी हो ही नहीं सकती थी, ना वो पुकारने का वक्त था। पुकारने का वक्त तो अब है कि जब इनके सामने अल्लाह का रसूल मौजूद है और इन्हें समझा रहा है और इन्हें बता रहा है और ये बात मान के नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा मानने का वक्त तो अब है। फरमाया वो अजीब मुनज़िरुम, और उन्होंने इस बात पर ताज्जुब किया कि उनके पास इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। और काफरों ने कहा ये तो एक जादूगर है, बड़ा झूठा, क्या इसने सारे माबूदों को एक कर दिया? बेशक ये तो यकीनन एक बड़ी अजीब और गरीब चीज है। यानी कि जब उनको दावत दी गई कि जितने तुम्हारे माबूद हैं इनको मत पूजो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, तो वो कहते थे ये कैसे हो सकता है, इतने सारे माबूद तो हमारे काम कर नहीं सकते, तो एक माबूद कैसे करेगा? तो लिहाजा ये बात उनको बड़ी अजीब लगती थी। और इनके सरदार आवाज हक सुनकर ये कहते हुए चल दिए कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो, बेशक ये चीज है जो किसी गर्ज से कही जा रही है, हमने ये बात किसी और दीन में नहीं सुनी, ये तो बस घड़ी हुई बात है। क्या हम में से इसी पर जिक्र उतारा गया है, यानी कि इसी पर कुरान उतारा गया? बल्कि वो तो मेरे जिक्र वही के मुतालिक शक में है, बल्कि अभी तक उन्होंने मेरा अजाब नहीं चखा। क्या इनके पास आपकी रब की रहमत के खजाने हैं जो निहायत गालिब खूब अता करने वाला है, या आसमानों और जमीन और इनके दरमियान हर चीज की बादशाहत उन्हीं के लिए है? यानी ये सवाली अंदाज में पूछा जा रहा है। अगर ऐसा है तो चाहिए कि वो आसमानी रस्तों के जरिए से आसमान पर चढ़ जाएं। ये तो यहाँ यहाँ के शिकस्त खोरदा लश्करों में से एक मामूली सा लश्कर है। यानी कि ये इस्तिफाम बरा इनकार के लिए कि इनके पास ये है, ये है, ये है, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है। और इतने अकल के अंधे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, लेकिन फिर भी आगे से इतनी बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं कि इसकी बात ना सुनो, इसकी बात तो झूठी है, ये जो बात कर रहा हमने आज तक ये तो सुनी नहीं है, इस तरह की बातें। तो फरमाया ये जा रहा है कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास इख्तियार क्या है जो तुम इस कदर अकड़ कर बड़ी बड़ी और बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो? तो इसके बाद जो तज़किरा आता है वो मुशरिकीन का तज़किरा है और अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा है, कुरान और रिसालत से जो वो ताज्जुब करते इसका तज़किरा है, फिर अक़वाम नूह अलैहिस्सलाम, कौम लूत, कौम फ़िरौन और समूद और लूत का तज़किरा है, इन सब का तज़किरा मौजूद। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है जो आयत नंबर 17 में। आयत नंबर 17 में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यहाँ से तफसीलन तज़किरा शुरू होता है। पीछे भी दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया था, लेकिन यहाँ कुछ बातें वो हैं जो तफसीलन बयान की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो फरमाया इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी, ए नबी जो कुछ ये कहते हैं आप इस पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए, साहिब कुव्वत था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था, बेशक हमने पहाड़ इसके ताबे कर दिए थे ताकि वो इसके साथ सुबह शाम तस्बीह करते रहते थे। यानी यहाँ से पता चला कि जो पहाड़ हैं वो भी तस्बीह करते हैं, इस कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, इस कायनात की हर चीज अपने मुकर्ररा तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत करती है। ये अलग बात है कि हम उसको समझ नहीं सकते। ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया और परिंदे भी ताबे कर दिए थे, इकट्ठे किए हुए सब इसके मुतियो फरमाबरदार थे, और हमने इसकी बादशाही मुस्तहकम कर दी थी और हमने इसे हिकमत और फैसला कुन बात की सलाहियत दी थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने तस्करा किया कि और क्या आपके पास झगड़ा करने वालों की खबर आई? आयत नंबर 21 से। हाँ, और आपके पास झगड़ा करने वालों की खबर आई जब वो दीवार फांद कर कमरे में आ गए। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कमरे में थे और उनकी दीवार फांद कर कुछ लोग अंदर आ गए थे, तो उसका तज़किरा यहाँ किया जा रहा है कि जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो वो इनसे डर गए। उन्होंने कहा आप मत डरें, हम दो झगड़ने वाले हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला फरमाएं और बेइंसाफी न करें और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें। बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, तो ये कहता है कि वो भी मेरे सुपुर्द कर दे, और इसने बातचीत में मुझे दबा लिया। आपने फरमाया तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने का कहकर इसने यकीनन तुझ पर जुल्म किया, और बिलाशुबा मिलजुल कर काम करने वालों में से बहुत से एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए।
یعنی جب لوگ مشترکہ طور پر کاروبار کرتے ہیں تو اس میں نیتیں خراب ہو ہی جاتی ہیں۔ ایک بندہ چوری چوری کہتا ہے بس اب سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ جائے، میں ہی اس کا مالک بن جاؤں، سارا منافع مجھے ہی ملنا چاہیے، اور دوسرے بندے کے سامنے وہ بڑا بھلا بن رہا ہوتا ہے۔ لہذا جب لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، ہاں لیکن زیادتی کون نہیں کرتے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، چونکہ ان کا ایمان انہیں اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کی سوچ اور فکر سے ان کو روک رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں، اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ گر پڑا رکوع کرتے ہوئے اور ان کی طرف رجوع کیا، پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب تفاصیل میں اب یہ جو کیا معاملہ تھا، یہ لوگ کون تھے، کون سا جھگڑا تھا، تو اس چیز کا تذکرہ کسی تفصیل میں نہیں ہے۔ جتنا قرآن پاک میں اسی کو سمجھنا چاہیے، اور اسی کے اندر بہت ساری نصیحت کی باتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک تو اہل ایمان کا تذکرہ آ گیا، دوسرا یہ آ گیا کہ جیسے ہی ان کے سامنے یہ معاملہ آیا تو فوراً ان کو یاد آ گیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے۔ اب وہ غلطی کیا، اس کا چونکہ ذکر نہیں ہے، تو لہذا اس کی کھوج میں لگنا اور اپنی طرف سے عقلی گھوڑے دوڑا کر وہ لانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعد دفعہ اللہ پاک یاد دہانی کرواتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، جیسا کہ وہ حابیل قابیل، جب وہ انہوں نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تب کیا کروں، پھر 2 کوے بھیجے، کوے بھیج کر کے پھر جب ایک کوے نے گڑھا کھودا تو پھر اس کو یہ بات اس طریقے سے سمجھائی گئی کہ اب تم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تو اس کوے سے بھی عاجز آ گیا ہوں۔ تو بہرحال اس طرح اللہ پاک باتیں سامنے لا کر کچھ یاد دہانی کرواتے ہیں، اور ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد دہانی کروائی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے تذکرہ کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا آیت نمبر 41 میں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور وہ ایک لمبا عرصہ بیمار رہے، لیکن وہ اس بیماری کے دوران بھی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ اور اس کے اندر بھی نصیحت بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی آزمائش آ جائے تو اس میں پھر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور جب اللہ اس کو دور کرنا چاہے گا اللہ اپنی مرضی سے اس کو دور کر دے گا۔ لیکن بندہ ہر حال میں اپنے اللہ کا فرما بردار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، چونکہ یہ آزمائش ہے۔ تو آزمائش میں انسان اگر کامیاب ہو جائے تو وہ شخص پھر جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کا تذکرہ کیا ہے، جیسے پیچھے آیا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ انبیاء کو آزماتا ہے، چونکہ انبیاء کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے تو لہذا انہیں آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے۔ تو لہذا جس انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اس کو اسی لحاظ سے زیادہ آزمایا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث فرما ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑے بڑے اللہ کے ہاں درجات اور بڑی بڑی جزائیں بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد ہی ملتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس کا مطلب اللہ ضرور بالضرور آزمائے گا، تو آزمائش کا آنا اور پھر اس میں انسان کا، مسلمان کا استقامت اختیار کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو اس وقت تسلی دی اور ان کو سمجھایا کہ تمہیں بھی اس طرح استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے، اس آزمائش میں اپنے اللہ سے چمٹا رہتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ
جو پیچھے وہ بیمار رہا اس کا جو نقصان ہوتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا خذ بیدی کا، کہ تو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو پکڑ، پھر اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا اور وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو اس میں تذکرہ ہے کہ جب ان پر یہ بیماری آئی تو انہیں سارے کے سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن ان کی جو وفا شعار بیوی تھی وہ ان کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ تو لہٰذا اب یہ ایک روایت کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ مختلف تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ امام ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے نبی ایوب کی آزمائش 18 برس تک جاری رکھی، نزدیک اور دور کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ 2 شخص جو آپ کے خاص دوست تھے وہ صبح و شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ 18 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نہ رحم کیا اور نہ ان کی تکلیف کو دور کیا۔ جب دونوں حضرات ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو یہ شخص صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنے ساتھی کی بات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں جب جھگڑتے ہوئے 2 ایسے آدمیوں کے پاس سے گزرتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو میں اپنے گھر جا کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ حق کے سوا کسی اور بات میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیا جائے۔ آپ نے فرمایا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ جب حاجت کے لیے نکلتے اور حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی جگہ پہنچا دیتی تھیں۔ یعنی پیچھے جو ان لوگوں نے کہا تھا نا ایوب علیہ السلام نے کچھ ایسا ویسا کیا، تو وہ اس کی تلافی فرما رہے کہ بھئی میرا طریقہ تو یہ تھا کہ میں تو اللہ کے بارے میں اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ میں خود اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کروں، ایسا نہیں۔ پھر ان کی بیوی کا تذکرہ آیا۔ ایک دن جب آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ تاخیر کی وجہ سے آپ کی اہلیہ نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ ان کی طرف اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیف کو دور فرما دی۔ یعنی ان کی بیوی کہیں چلی گئی تھی ان کو چھوڑ کر کے کہ وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں تو چلو پھر میں ان کو آ کر لے جاتی ہوں، لیکن وہ تو چلی گئیں اور انہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، اور شفا کے بعد وہ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت شکل میں ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، اے شخص اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، کیا تم نے آزمائش میں مبتلا اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم جب وہ صحیح سلامت تھے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص تمہاری نسبت ان سے زیادہ مشابہت رکھتا، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل تمہارے جیسے ہی لگا کرتے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایوب ہوں جس سے یعنی تم پوچھ رہی ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ آپ کے پھر اس نے علامات بتائیں، آپ کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا کھلیان اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیج دیے، ان میں سے ایک جب گندم کے کھلیان پر آیا تو اس نے ان میں سونا برسایا حتیٰ کہ وہ بھر گیا، اور دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی ڈال دی حتیٰ کہ وہ بھی بھر گیا۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں، تو ایوب علیہ السلام نے انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ ان کے رب اللہ عز و جل نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے، یعنی مال و دولت سے میں نے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا؟ لیکن ایوب علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ کیوں نہیں اے اللہ، تو نے مجھے یقیناً اس سے بے نیاز کر دیا، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی تیری رحمت برسے اور میں اس سے بے نیاز ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایوب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس سورت کا، سورہ صاد کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو آخری جو آیات ہے ان کا جی ترجمہ جو ہے، آخری جو آیت ہے اس میں سے فرمایا
कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तालीमात जो है बयान करके आखिर में जो इसका शैतान का, इबलीस का जो वाक़या है तख्लीक आदम और आदम का और शैतान का, जो उसने अल्लाह के सामने कस्में उठा उठा कर कहा था कि मैं इनको गुमराह करूंगा, तो शैतान ने कहा था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमाइन, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है कि मैं इन सब को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिर्फ तेरे मुखलिस बंदे ही बच सकेंगे, वगरना मैं सबको गुमराह करके रख दूंगा। तो अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया था, फरमाया क़ाल फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, फरमाया तो हक यही है और मैं हक बात ही कहता हूँ, मैं तुझसे और इन सब से जिन्होंने तेरी पैरवी की जहन्नम को जरूर भर दूंगा। यानी ए शैतान, तो जो शैतानी दिखाएगा और लोगों को गुमराह करके अपने पीछे चलाएगा, तो तेरा ठिकाना भी और तेरे पीछे चलने वाले लोगों का ठिकाना भी जहन्नम है। और मैं जरूर भी जरूर, जैसे तो बेज़ब्त कह रहा है कि मैं इनको गुमराह करूंगा, अल्लाह भी ताला इसी अंदाज में तहदीद के तौर पर कहते हैं, तो फिर मैं भी तुमसे जहन्नम को जरूर भरूंगा। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुम लोगों से कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं करता। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कि ए नबी कह दीजिए मैं तुमसे इस तबलीग दीन पर कोई अजर नहीं मांगता और मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूं। मा अना मिनल मुतकल्लिफीन, यानी कि जो लोग तकल्लुफ के साथ चीजें पेश करते हैं, तकल्लुफ करते हैं, तो मैं तकल्लुफ करने वाला नहीं हूं। मैं वाकई तुमसे इस पर कोई अजर, कोई पैसा, कोई लोभ, कोई लालच नहीं रखता हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान जहानों के लिए नसीहत ही तो है। और तुम इसकी हकीकत कुछ मुद्दत के बाद जरूर जान जाओगे, कि अगर तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं आ रही तो कुछ अरसे बाद तुम इस बात को समझ जाओगे कि दुनिया में सिर्फ वही लोग इज्जत पाएंगे जिन्होंने इस कुरान को माना होगा, और जो कुरान को नहीं मानेंगे, कुरान के मुखालिफ जाएंगे, बिल आखिर वो तबाह बर्बाद होकर रहेंगे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब तक रहे तो इन लोगों का पल्ला बड़ा भारी रहा, ये बड़ी सरकशियां करते रहे, बड़ी बगावतें करते रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफें देते रहे, लेकिन आप इन्हें समझाते रहे, तहदीद और तंबीह करते रहे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक वक्त है, उस वक्त तक तो तुम्हारी सरकशी चलेगी, बिल आखिर वो वक्त खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला तुम्हें मगलूब कर देगा, अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो दिन दिखाया कि जो मुसलमान मक्के में मजलूम बनकर चौकों चौराहों में कोड़े खाया करते थे, जिन्होंने छुप छुपा कर कभी हबशा की तरफ हिजरत की, कभी मदीना की तरफ हिजरत की, फिर वो जंगों की भट्टियों से गुजारे गए, बिल आखिर अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों की आंखों को भी ठंडा किया, उनके सीनों को भी ठंडा किया, उनका सर भी बुलंद किया, कि जब वही मक्का अल्लाह ने उनके हाथों फतह करवाया, वो फाते थे, और सारे के सारे ये बड़े बड़े सरगना कुफार कुरैश के, ये सब के सब उनके सामने गर्दनें झुकाकर खड़े थे। तो ये अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी। और इसी बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दीजिए कि तुम अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लोगे। और उन्होंने फिर वो अपनी आंखों से देखा और अल्लाह ताला ने उनको दिखाया। इसके बाद सूरह ज़ुमर है। तो सूरह ज़ुमर का नाम इसमें जो अल्लाह पाक ने बयान किया है कि क़यामत के दिन लोग गरोहों की शक्ल में जन्नत की तरफ जाएंगे और जहन्नम की तरफ जाएंगे, तो लिहाजा उन गरोहों के लिए लफ्ज़ ज़ुमर इस्तेमाल किया गया, तो उसकी मुनासिबत से इसका नाम ज़ुमर रखा गया। तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने शुरू में कुरान का तज़किरा किया है, और अल्लाह ताला ने तौहीद को अपनाने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने शिर्क की तरदीद की है। तो यही वो बुनियादी मौज़ूआत हैं, इनसे ही इस सूरत का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तंजील अल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है जो नहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। बेशक हमने ये किताब आपकी तरफ हक के साथ नाज़िल की है, लिहाजा आप अल्लाह के लिए बंदगी को खालिस करते हो, इसी की इबादत कीजिए। सुनो, खालिस अतात व बंदगी अल्लाह ही के लिए है, और जिन लोगों ने इसके सिवा कारसाज बना रखे हैं वो कहते हैं हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के ज्यादा करीब कर दें। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, यकीनन अल्लाह इनके दरमियान इन बातों का फैसला फरमाएगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। बेशक अल्लाह इसे हिदायत नहीं देता जो झूठा
اور ناشکرا ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست ہے۔ تو ان آیات میں سب سے اہم آیت یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا جن لوگوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، یا نیک جو لوگ تھے ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، وہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آیا وہ عبادت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو، تو انہوں نے آگے سے جو اپنا نظریہ بتایا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی عبادت بندگی کرنا ہمارا مقصد اور مطلب ہے ہی نہیں، ہم تو صرف ان کو ان کے اس لیے قریب ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یعنی کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں ہے اور ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم ان کے سامنے گزارش کریں گے اور یہ پھر اسی بات کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، تو گویا کہ یہ ہمارا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ یہ اس وقت کے مشرکین کا نظریہ ہے، لیکن یہی نظریہ آج مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں جب کہا جاتا ہے بھائی دیکھو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ان کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، یہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے جو دین کی باتیں بتائی ہیں ان کو سنو سمجھو، لیکن تم نے تو اللہ کی بجائے ان سے ہی مانگنا شروع کر دیا، ان کو ہی پکارنا شروع کر دیا، جیسا کہ بہت معروف ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ اللہ کے نیک بندے تھے، صحیح العقیدہ آدمی تھے، لہذا اب لوگوں نے ان کی تعلیمات کو تو نہیں اپنایا بلکہ ان کو ہی کرنی بھرنی والا مان لیا اور ان کو ہی پکارتے ہیں، ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں، جب بھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں ان کا نام لیتے ہیں، یا غوث، یعنی کہ اے مدد کرنے والے مدد کر، تو لہذا یہ تو غلط بات ہوگی۔ اب ان مسلمانوں سے کہا جائے کیوں پکارتے ہو انہیں، وہ کہتے ہیں ہم شرک تو نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں، بھائی پھر اس بزرگ کے سامنے ایسے کیوں کرتے، ان کا نام ایسے کیوں لیتے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، ان کے وسیلے سے اولاد مانگیں گے تو اولاد مل جائے گی، ان کے وسیلے سے ہم کاروبار کے لیے دعا مانگیں گے تو قبول ہو جائے۔ یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو ان مشرکین سے کہا گیا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ تو لہذا آج کا ایک مسلمان بھی کہتا ہے، تو لہذا ان مسلمانوں کو پیار کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیچھے کئی دفعہ ہم نے آیات پڑھ چکے ہیں، تو اللہ پاک تو یہی فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور باقی سب کچھ چھوڑ دیجئے، سب کچھ چھوڑے یہ بات سمجھنے کے لیے۔ شیطان اتنا بڑا ملعون ہے، شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، مردود ہے، وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن یہ بتاؤ جب اس نے مہلت مانگی اللہ سے تو وہ مہلت مانگنی تھی کہ اللہ مجھے وقت دے میں تاکہ زندہ رہوں اور پھر میں ثابت کروں کہ آدم آپ کا اتنا فرما بردار نہیں ہوگا۔ بتائیے شیطان نے کس سے مدد مانگی، کس کو پکارا؟ اور شیطان نے بھی اللہ کو پکارا، شیطان نے بھی صرف اللہ کو پکارا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، تو کیا اللہ نے اس کی بات نہیں سنی؟ تو جب اللہ ایک شیطان کی بات قبول کر سکتا ہے، شیطان کی بات اللہ قبول فرما رہے ہیں، تو کیا ایک مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے؟ تو شیطان نے بغیر واسطے وسیلے کے مانگے، اللہ نے قبول کر لی، تو کیا ایک مسلمان کی دعا اللہ پاک قبول نہیں؟ قبول کریں گے، بالکل کریں گے۔ تمام انبیاء، تمام صلحاء، تمام اتقیاء، تمام شہداء، تمام نیک لوگ، تمام بزرگان دین یہی تو سمجھاتے رہے بھائی اللہ سے مانگو، اللہ کے در پہ جھکو، اللہ دعا سنتا ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو لہذا ہمیں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، تو یہ تو ان لوگوں کی روش ہے، ان لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، اور کفر سے ناراض اللہ تعالیٰ اور شکر سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کرنا چاہیے، اور
اللہ تعالیٰ نے تقوی، ہجرت اور اخلاص سے عبادت کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے تقوی، جیسا کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تقوی ہے، تو تقوی اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی کے بغیر گزارا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، جی، قل یا عبادی الذین آمنو، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ مخلصا، کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہو اس کی عبادت کروں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ کل، آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہو اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر ہجرت کا حکم دیا۔ اور اصل ہجرت کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اصل ہجرت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ علاقے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے کسی دوسرے علاقے میں جانا یہ بھی ہجرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کی طرف آ جانا یہ بھی ہجرت ہے، اور یہ ہجرت سب سے بڑی ہجرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ خالص اور خالص، صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور پھر جنت جو ہے وہ صرف اور صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف، ہاں آیت نمبر 20 میں، کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے اور ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے، جو جن کا پیچھے ذکر ہوا، جو متقی لوگ ہوں گے تقوی اختیار کریں گے، ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو لہذا رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اگر رمضان میں ہم تقوی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے، اور اگر رمضان میں ہم نے تقوی اپنے اندر پیدا نہ کیا تو پھر یہ روزے رکھنے کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم سے کہا جائے یہ روزے تم نے رکھے ہیں لیکن روزے رکھنے سے تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کیا تمہارے اندر فرق پڑا ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی سے؟ تو اس لیے تقوی کا معنی مفہوم ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ کل بھی بات آئی تھی تقوی کی تعریف کی، تو تقوی کا سادہ سا معنی یہ ہے، تقوی کا لفظی معنی تو بچنا اور بچانا، اور انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کی طرف مائل کر دے اور برائی سے اس کو روک دے۔ اگر کسی کے دل کی یہ کیفیت بن گئی ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، اور اگر اس کے اندر یہ کیفیت نہیں بنی ہے تو اس کا مطلب تقوی پیدا نہیں ہوا، تو پھر اس کو فکر کرنا چاہیے۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے نہ بخشش ہے، نہ جنت ہے، نہ مغفرت ہے، نہ گناہوں کی معافی ہے، نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ لہذا اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، اور تقوی پیدا یہ انسان کے اس نفس کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو جب بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میرا دل خراب ہے تو یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو، کہتا ہے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ اب اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس کو کوئی ذائقہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ بیمار ہے۔ اور جب تندرست ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو چیزوں میں ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا مطلب اب یہ ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہمیں
نیکیوں میں لذت آ رہی ہے، نیکیوں کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے، نیکیاں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری کیفیت کیا؟ جو گناہ ہے، جو نافرمانیاں ہیں، ان سے مجھے نفرت پیدا ہو رہی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، کوئی مجھ سے کہتا بھی ہے تو میرا دل نہیں چاہ رہا وہ کام کرنے کو۔ اس کا مطلب یہ کیفیات اگر دل کی ہیں تو پھر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے، اور جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے جنت بھی ہے، بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، درجات بھی ہیں، سبھی کچھ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ پیدا فرمائے۔ یہاں پر اللہ نے آیت نمبر 27 میں شرک کی ایک مثال بیان کی ہے، جو شرک کی مثال بیان کی، یعنی کہ مثال یہ بیان کی کہ ایک شخص ہے جو ایک آدمی کا غلام ہو، تو وہ اس کی باتیں مانے گا تو اس کے لیے تو آسانی ہے، اس کا صاحب کہے گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کر لے گا۔ اور ایک آدمی بہت سارے لوگوں کا اکٹھا غلام ہو، کبھی اس سے کوئی کہے گا تو پانی لا، کوئی کہے گا نہیں تم بازار جاؤ، کوئی کہے گا نہیں تم میرے کپڑے لاؤ، کوئی کہے گا نہیں تم میرے جوتے پالش کرو، تو یہ ایک بندہ کس کس کی بات مانے گا اور سب کو ایک وقت میں کیسے راضی اور خوش کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی موحد کی اور مشرک کی۔ مومن جو موحد آدمی ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اس کا کام صرف اور صرف ایک اللہ کو خوش کرنا ہے، ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا ہے، تو لہذا یہ آسان کام ہے۔ لیکن جو مشرک آدمی ہوتا ہے اس کے تو بہت سارے وہ معبود ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، ان کے 360 بت ہیں۔ اب لہذا ایک بندہ 360 بتوں کو خوش کرے، یہ آسان ہے کہ ایک بندہ ایک معبود اللہ رب العالمین کو خوش کر لے، یہ آسان ہے؟ تو ظاہری بات ہے ایک کو خوش کرنا، ایک کی بات ماننا آسان ہے، اور زیادہ کو خوش کرنا مشکل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی آیت نمبر 27 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں، شاید وہ ڈریں۔ اللہ نے ایک آدمی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انک میت و انہم میتون، اے نبی بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی بالآخر آپ نے بھی فوت ہونا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر فوت ہو گئے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کا جنازہ انفرادی پڑھا گیا، پھر آپ کی قبر مبارک میں آپ کو دفنایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کی بیوی نے عدت گزاری، پھر آپ کے بعد خلیفہ بنا۔ یہ ساری علامات اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ لیکن بہت سارے مسلمان ہیں جو آج بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو لہذا یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ انکا میتون، آپ مرنے والے، آپ فوت ہونے والے، تو لہذا اپنے مقررہ وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیند اور جو موت ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ جو آدمی سوتا ہے تو جب وہ سوتا ہے تو بنیادی طور پر اس پر ایک لحاظ سے موت طاری ہو جاتی ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی روح واپس کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوئی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو نیند ہے بنیادی طور پر یہ بھی موت کی ایک مشق ہی ہے۔ اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ فوت ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ اور ایسے ہی جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو جو ہمیں دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे जिंदा किया बाद मौत के। तो इसका मतलब नींद जो है ये मौत की एक शक्ल ही है। तो अब अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसकी रूह को छोड़ देता है, जिसको चाहता है अल्लाह उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फिर वो तौबा करना चाहते हैं तो शैतान उनके दिल में वसवसा दिलाता है, अच्छा इतनी गलतियां करके भी अब भी तुम तौबा करना चाहते हो, अब भी तुम्हें माफी मिल जाएगी। ना 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 ना, तुम्हें तो माफी मिल ही नहीं सकती है। नहीं, अल्लाह पाक ने, ये शैतान ने जो ख्याल दिला रखा है इसकी नफी की है, इसलाह की है कि नहीं, अल्लाह ताला की तरफ जो तौबा करता है, अल्लाह से जो तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ वही शख्स मायूस हो सकता है जिसका अल्लाह पर ईमान ना हो, जो काफिर हो। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दीजिए, कुल, आप कह दीजिए, या इबादी अल्लदीन असरफु अला अनफुसिहिम, कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और इसके फरमाबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाएगी। और तुम इस बेहतरीन चीज की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, यानी कुरान पाक शरीयत। और इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए जबकि तुम्हें इसकी खबर तक ना हो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे, हाय अफसोस इस पर जो मैंने अल्लाह के हक अतात में कोताही की, और बिलाशुबा मैं तो मजाक उड़ाने वालों में रहा। या वो कहे, अगर बेशक अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं जरूर मुत्तकियों में से हो जाता। हाँ जी, यहाँ पर भी लफ्ज मुत्तकी पर ध्यान दीजिए। फरमाया, या वो कहता अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं मुत्तकी हो जाता, यानी हिदायत मिलने के बाद आदमी मुत्तकी होता है। हिदायत मिल जाना, सिर्फ और सिर्फ हिदायत मिल जाना, इससे आदमी मुत्तकी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ईमान ले आने से इंसान मुत्तकी नहीं होता। नहीं, जब उसका ईमान अमल की भट्टी में पकेगा, उसके ईमान में निखार आएगा, तो ईमान के आला तरीन खालिस तरीन शक्ल का नाम तकवा है। तो लिहाजा बार बार तकवा तकवा इख्तियार करने का जो कहा गया, तकवा बहुत ऊंची चीज है। और तकवा बहुत रियाजत के बाद, बड़ी इबादत के बाद, बड़ी तहारत के बाद, दिल की सफाई के बाद तकवा पैदा होता है। तकवा ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता। अब रमजान को देख लीजिए, पूरे 30 दिन रोजे रखवाए जा रहे हैं, पूरे 30 दिन। फिर इन रोजों में एक खास वक्त पर खाना है, फिर खास वक्त पर खाना छोड़ देना है, सारा दिन भूखा प्यासा रहना है, इबादत करनी है, जुबान की, आंख की, कान की, हर चीज की हिफाजत करनी है। ये सारी पाबंदियों में जब गुजरेंगे तब कहीं जाकर एक महीने में हमारे अंदर तकवा पैदा होना है, यानी हमारा ख्याल अल्लाह की तरफ मुड़ेगा, हमें नेकियां अच्छी लगने लगेंगी, बुराइयों से नफरत होने लगेगी। तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वो भी क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला अगर मुझे हिदायत देता लकुन तो मिनल मुत्तकीन, तो मैं भी मुत्तकियों में से हो जाता। तो लिहाजा मुत्तकी बनना बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे अंदर तकवा पैदा फरमाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, कि अल्लाह मैं तुझसे तकवा का सवाल करता हूँ। और एक एक दुआ में ये फरमाया, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवा, अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा अता फरमा। तो ये तो वो चीज है जो अल्लाह अल्लाह के अंबिया ने अल्लाह से तलब की है, मांगी है। तो लिहाजा तकवा बहुत अहम चीज है। या फिर फरमाया, वो क्या कहेगा, या वो जिस वक्त अजाब देखे तो ये कहे, काश मेरे लिए एक बार लौटना होता तो मैं नेकोकारों में से हो जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयत आई तो तूने इन्हें झुटलाया और तूने तकब्बुर किया और तू काफरों में से था। अब ये उस वक्त की ख्वाहिशात हैं जब इंसान करेगा, लेकिन उस वक्त उसके पास वक्त नहीं होगा। इसलिए दुनिया दारुल अमल है। आयशा, लाइट नहीं है, इसका वो लगाओ चार्जर जी। तो इसलिए इंसान उस वक्त ये कहेगा, उस वक्त के ये अहवाल अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं कि उस दिन इंसान ये ख्वाहिशें करेगा, काश मैं ये कर लेता, काश, लेकिन उस वक्त नहीं हो। ये दुनिया दारुल अमल है, और मरने के बाद दारुल दारुल जजा है, वहां पर बदला मिलेगा।
वहां पर कोई अमल नहीं कर सकते। अमल का वक्त यहाँ पर है, इस वक्त को जाया मत करो, इसमें अमल करो। अमल थोड़ा करोगे, अल्लाह बहुत अजर देगा, क़यामत के दिन बहुत पछताओगे, जरा भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने उस वक़्त के लोगों की ये जो ख्यालात थे उनको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो इस सूरत का नाम है सूरह ज़ुमर, के फिर अहले ईमान जो अल्लाह की दुनिया में अताअत करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं, और फिर इसमें बड़ी मुशक्क़तें उठाते हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाते हैं, और लेकिन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद अल्लाह के हुक्मों पर कायम रहते हैं, अल्लाह के तरीके पर चलते हैं, अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं, लोगों की तानो तशनी भी सुनते हैं, लोग उन्हें अलग भी कर देते हैं, लोग उन्हें अच्छा भी नहीं समझते हैं, लोग बातें भी बनाते हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अपने नबी को नहीं छोड़ते, कुरान को नहीं छोड़ते, हदीस को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जब अल्लाह की बारगाह में होंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जो लोग दुनिया में सरकशी करते हैं, बगावत करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, उन पर उनकी ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, वो दुनिया के बंदे बन जाते हैं, दुनिया को तरजीह देते हैं, दुनिया अच्छी लगती है, रस्म व रवाज, तहजीब व सकाफत, कल्चर, इसको वो तरजीह देते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। हाँ, ये लोग अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे वहां पर फिर इनको सजा मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन लोगों को फिर जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा, ये जहन्नम की तरफ गरोह दर गरोह जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा आयत नंबर 71 में फरमाया, सीक अल्लदीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, और जिन लोगों ने कुफर किया वो जहन्नम की तरफ गरोह दर गरोह हाँके जाएंगे, हत्ता कि जब वो इसके पास पहुंचेंगे तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और इसके दरबान इनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें तुम्हारी इस दिन की मुलाकात से डराते थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, कालू बला वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों पर अजाब का फैसला साबित हो चुका। इन्हें कहा जाएगा, तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ और इसमें तुम हमेशा रहोगे, चुनाचे तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर का हदीस में आता है, तकब्बुर दो चीजों का मजमुआ है, गमतुन नास व बतलुल हक, लोगों को हकीर समझना और हक बात का इनकार करना, ये तकब्बुर है। एक आदमी बड़ा गर्दन झुका के रखता है, आंखें झुका के रखता है, सिमट के चलता है, बड़ा आजिज, बड़ा मिस्कीन सा, लोग समझते हैं ये तो तकब्बुर मुतकब्बिर नहीं हो सकता। अरे भाई, उसके सामने अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को हदीस पेश करो और उसको बताओ, भाई ये कुरान है, ये हदीस, इसको मान लो, फिर देखो उसके अंदर तकब्बुर है कि नहीं। अगर तो वो उसको मान ले, समझ लीजिए सही, और अगर उसको ना माने और उसको ठुकरा दे और अपनी जिद पर, अपनी बात पर, अपने तरीके पर अड़ा रहे, तो समझ लीजिए इस आदमी के अंदर तकब्बुर है। ये इसका ये इतना मासूम लगना और नजर झुका के, कमर झुका के, सर झुका के, लंबे लंबे जुब्बे कुब्बे पहनकर ये जो नजर आता है, ये जालिम, इसके अंदर तकब्बुर है। अगर इसके अंदर तकब्बुर ना होता तो फिर ये अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात, हदीस की बात को फौरन तस्लीम कर लेता। तकब्बुर इस चीज का नाम है कि लोगों को हकीर जानना और हक बात को झुटला देना। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह को मानते हैं फिर ये लोग भी गरोह दर गरोह जन्नत में जाएंगे। आयत नंबर 73 में फरमाया, सीकल्लदीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जो लोग अपने रब से डरते रहे। लफ्ज देख लीजिए, यहाँ पर भी तकवा का लफ्ज है। जन्नत में जाने के लिए जो लाजमी चीज है वो तकवा है, रोजों की कबूलियत के लिए जो लाजमी चीज है वो तकवा है, बख्शिश और तौबा की कबूलियत के लिए जो लाजमी चीज है वो तकवा है, अल्लाह की रिजा और खुशनुदी चाहने के लिए जो चीज है वो तकवा है, कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए जो चीज लाजमी है वो तकवा है। तकवा के बगैर गुजारा है ही नहीं। अल्लाह को मुत्तकी लोग चाहिए, सिर्फ ईमान वाले भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जिनका ईमान अमल की भट्टी में पक पक के वो तकवा का दर्जा हासिल कर गया हो। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब से डरते रहे होंगे वो जन्नत की तरफ गरोह दर गरोह ले जाए जाएंगे, हत्ता कि जब वो इसके पास पहुंचेंगे तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी अभी दरवाजे पर पहुंचेंगे ही, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फौरन दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इसके दरबान इनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन
वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अज्रुल आमिलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अअतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अअतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जअल अमालना खास्सतन लिवजहिकल करीम या रब्बल आलमीन। जहाँ कहीं जन्नत का जिक्र आए अपने अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करो, जहाँ जहन्नम का तज़किरा आए वहाँ अल्लाह से पनाह मांगा करो। तो फरमाया जब ये दरवाजे पर आएंगे तो वो खोल दिए जाएंगे और वो दरबान इनसे कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा रहे, बस तुम इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो जन्नती कहेंगे मोमिनीन सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमसे किया हुआ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें इस सरजमीन बहिश्त का वारिस बना दिया। हम जन्नत में जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाएं, चुनाचे अमल करने वालों का अजर बहुत अच्छा है। तो जिस दिन अल्लाह ताला जन्नत की नेमत अता करेगा सारी थकावटें दूर हो जाएंगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, कलेजे ठंडे हो जाएंगे, आंखों को सुकून और सुरूर मिल जाएगा। तो दुनिया में जो लोग अल्लाह के लिए मुशक्क़तें उठाने वाले, तकलीफें उठाने वाले, अल्लाह के लिए लोगों की लानत मलामत सहने वाले जो लोग होंगे, वो क़यामत के दिन अपने अल्लाह की जन्नत में जब जाएंगे तो बहुत खुश होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इसके बाद सूरा सूरा अल मोमिन है। तो सूरा मोमिन भी मक्की सूरत है और इसके आगाज में भी अल्लाह ताला ने कुरान का तज़किरा किया है। फरमाया हामीम हुरूफ मुक़त्तआत है, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। ये इस किताब का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से जो निहायत गालिब खूब जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सजा देने वाला और बड़ा फजल वाला है। इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, इसी की तरफ लौट कर जाना है। इसके बाद उन फरिश्तों का जिक्र है जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाते हैं और वो फिर अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं। यहाँ से अहले ईमान की कितनी अहमियत है उसका अंदाजा होता है। आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया अल्लदीन यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लदीन आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फगफिर लिल्लदीन ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। तो ये फरिश्ते अल्लाह की जनाब में अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं, और जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द हैं वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और इन पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते हैं। ये ईमान वालों का दर्जा है। एक आदमी दुनिया में ईमान वाला गरीब हो सकता है, मिस्कीन हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, खाना अच्छा ना मिलता हो, घर अच्छा ना हो। खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में असहाब सुफ़ा जो थे मस्जिद नबवी में चबूतरे पर रहते थे, ना अपना घर है, ना कोई कुनबा है, ना कोई कबीला है, ना कोई अच्छा लिबास पहनने को मिलता है, ना दिन में खाना ही मिलता है, भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की अताअत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अल्लाह के रसूल एक मरतबा बुलाएं तो दौड़ कर जाते हैं। अल्लाह कोई हुक्म दे, वो सख्त हो नरम हो, उसको फौरन बजा लाते हैं। अल्लाह हुक्म देता है जिहाद पर निकल जाओ तो सरों पर कफन बांध कर जिहाद पर निकल जाते हैं और लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। ये जो अहले ईमान है इनका ये मुकाम मर्तबा है कि दुनिया में तो शायद लोग इनकी कदर ना करें, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी ये कदर है कि वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं वो इनके लिए दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से क्या कहते हैं, ए हमारे रब तूने अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज का इहाता किया हुआ है, लिहाजा तो इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और इन्हें दोजख के अजाब से बचा। ए हमारे रब, और इन्हें अब्दी बागों में दाखिल फरमा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और उनको भी जो इनके बाप दादाओं और इनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों। बेशक तो हर चीज पर गालिब निहायत हिकमत वाला है, और इन्हें बुराइयों से बचा, और जिसे तूने इस दिन बुराइयों की सदा से बचा लिया दर हकीकत तूने इस पर रहम किया, और यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर रहे हैं।
عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اہل ایمان جب ایمان کے تقاضوں کو اس زمین پر پورا کرتے ہیں تو وہ اس قدر بلند ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی جناب میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دعائیں کب تک کرتے ہیں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنی دیر مانگتے ہیں، کب سے مانگ رہے ہیں، کب تک مانگتے رہیں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی بے پناہ محبت ہے اپنے ایمان والے بندوں سے کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کو ان کے لیے دعاؤں پہ لگا دیا۔ اس صورت میں اس کے بعد دوزخ میں جانے کے بعد کفار کی جو ندامت ہے اس کا تذکرہ ہے، اور روز قیامت سے ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے ڈر جاؤ، اور جھٹلانے والوں کا جو بدترین انجام ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے، اور آل فرعون میں ایک شخص تھا جو مومن تھا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے آیت نمبر 28 میں کیا ہے، اور اس شخص کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ المؤمن رکھا گیا۔ حالانکہ ایک سورت پیچھے گزر چکی ہے سورہ المؤمنون، چونکہ وہ تو جمع تھی، لیکن اس میں خاص طور پر یہ جو شخص تھا فرعون کی قوم میں جو مومن تھا، اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو مومن آدمی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال رجل مؤمن، اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے، زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کون ہماری مدد کرے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں خیر و بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ تو یہ شخص مومن تھا، اس نے جتنا اس سے بن سکا حق کی دعوت ان کے سامنے کھول کر بیان کی، تو لہٰذا فرعون بھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا تھا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا ہی چاہنے والا ہوں۔ تو ہر گمراہ آدمی، جو بھی کوئی مشرک ہے، جو بھی کوئی بدعتی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی ہے کہ میں بھی حق پر ہوں، میں بھی سیدھے رستے پر ہوں، میں بھی لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہوں، میں بھی لوگوں کی خیرخواہی چاہتا ہوں، حالانکہ یہ شخص لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، ان کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرعون نے، وہ اتنا سرکش اور جابر ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی استہزاء کیا، اور اس نے کہا کہ میرے لیے بناؤ ایک عمارت بناؤ جہاں پر میں چڑھوں، اور چڑھ کر کے میں دیکھوں کہاں ہے وہ اللہ جس کی موسیٰ دعوت دیتا ہے، آخر میں بھی تو دیکھوں وہ ہے کہاں ہے۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی۔ یہ لوگ جب ان کو توحید کی دعوت دی جائے اس طرح کا آگے سے ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آسمانوں پہ اللہ ہے، آسمانوں پہ رب ہے جو اس کائنات کا خالق مالک ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے، تو اس نے استہزاء کرتے ہوئے کہا بناؤ بھی میرے لیے اونچی ساری عمارت بناؤ تاکہ میں دیکھوں کہاں ہے موسیٰ کا رب، میں بھی تو دیکھ کر آؤں نا۔ تو لہذا وہ مذاق کر رہا تھا۔ تو جو مومن ہے، آگے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، کوئی بات نہیں، یہ کفار جو ہے مومنوں کے خلاف یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ مومنوں کی رسولوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا جی فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا، بے شک ہم ضرور بے ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں، اور اس دن جس دن
शहादतें कायम होंगी, उस दिन भी हम उनकी मदद करेंगे। यानी अल्लाह ताला उनको ना तो दुनिया में ही तन्हा छोड़ेंगे और ना ही अल्लाह ताला उनको आखिरत के दिन में तन्हा छोड़ेंगे। बिलाशुबा हम अपने रसूलों को और ईमान वालों की मदद दुनियावी जिंदगी में भी जरूर करते हैं और उस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे। और इस दिन जालिमों को इनकी माजरत कोई नफा नहीं देगी और इनके लिए लानत है और इनके लिए बुरा घर है। और बिलाशुबा हमने मूसा को हिदायत दी और हमने बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत के लिए। लिहाजा ए नबी आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की माफी मांगिए और शाम को और सुबह को अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह की आयत में किसी दलील के बगैर झगड़ते हैं, जो इनके पास आई हो, इनके सीनों में सिर्फ बड़ाई का खब्त है और वो इस तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। लिहाजा आप इनके शर से अल्लाह की पनाह मांगिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 77 में सब्र का हुक्म दिया और फतह की बशारत दी कि अल्लाह ताला आप लोगों को फतह देगा, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही भी कामयाब और कामरान ठहरोगे, बस आप लोगों को सब्र करना है। ये जो अल्लाह सब्र का मतलब होता है, अल्लाह के दीन पर कायम रहना, लोगों की आज़ा, लोगों की तकलीफें, लोगों की बातों को सुन करके अल्लाह के दीन पर कायम रहने में सब्र इख्तियार करना। तो अल्लाह पाक ने ये एक तरीका बताया है कि तुम ये सब्र करना और अल्लाह ताला तुम्हें फतह दे देगा। अगर तुम सब्र से दीन पर कायम रहे तो वो वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हें फतह देगा और उस वक्त ये कुफ्फार देखेंगे हर चीज इनके हाथ से निकल जाएगी और वो मोमिनों के पास चली जाएगी। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक। लिहाजा ए नबी आप सब्र कीजिए, बिलाशुबा अल्लाह का वादा हक है। फिर अगर हम चाहे तो आपको इस अजाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम आपको इससे पहले ही फौत कर दें, बिल आखिर वो हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। और बिलाशुबा हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे, इनमें से कुछ वो हैं जिनका हाल हमने आपसे बयान किया और इनमें से कुछ वो हैं जिनका हाल हमने आप पर बयान नहीं किया। और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के साथ फैसला कर दिया गया और इस मौका पर अहले बातिल झूठे लोगों ने खसारा उठाया। हाँ जी, इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम है। नंबर एक तो अल्लाह ने वादा किया है कि फतह तुम्हें मिलेगी, बस सब्र करो। तो जब अहले ईमान का ईमान है कि अल्लाह मदद करेगा, फतह देगा, तो अल्लाह देगा, उनको जर्रा बराबर शक नहीं होता। दूसरी बात अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने बाज नबियों की तो आपको इतला दी है, बाज की नहीं इतला दी। तो कुरान पाक में तकरीबन कोई 25 के करीब या कुछ ज्यादा 27 या 28 नबियों का जिक्र आता है। बाकी नबी तो बहुत ज्यादा थे, तो लिहाजा उनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया। और तीसरा फरमाया कि नबी के लिए ये नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे कोई मोजा दिखा दे, कोई निशानी दिखा दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह जब चाहता है, जो चाहता है, उसी मोजे का सुदूर होता है। तो नबियों के पास ये इख्तियार नहीं होता। इसके बाद अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कि अजाब देखकर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। ये कुफ्फार जो हैं, जिस अजाब का इनसे वादा किया जाता है उसको देखेंगे और उसको देख कर ही ईमान लाएंगे, तो उस ईमान का कोई फायदा इनको बिल्कुल नहीं होने वाला। फायदा तो अब है, जो कुछ इनको नजर नहीं आ रहा उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उस पर ईमान ले आए। इसको ईमान बिल गैब कहते हैं। जब ईमान बिल हाजिर हो जाएगा, हाजिर सारी चीजें हो जाएंगी, उस वक्त ईमान लाने का फायदा नहीं होता। इसीलिए तो जब कोई शख्स फौत होता है, मरता है, तो उसको फरिश्ते नजर आ जाते हैं, तो उस वक्त तो फरिश्तों को मानेगा ही मानेगा। लिहाजा उस वक्त मानने का कोई फायदा नहीं। जैसे फिरौन ने डूबते वक्त कहा था मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, लेकिन उसके उस वक्त ईमान लाने उसको कोई फायदा नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात का तज़किरा किया। आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफलम यसीरु फिल अर्ज़ फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लदीन। क्या फिर वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते इन लोगों का इंजाम कैसा हुआ जो इनसे पहले थे। वो तादाद में इनसे ज्यादा और कुव्वत और जमीन में छोड़े हुए आसार के लिहाज से कहीं बढ़कर थे। फिर जो कुछ वो करते रहे इनके किसी काम ना आया। फिर जब इनके रसूल खुली निशानियां लेकर इनके पास आए तो वो इस झूठे इल्म पर इतराते रहे जो इनके पास था, और इन्हें इस अजाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। चुनाचे जब इन्होंने हमारा अजाब देखा तो कहा हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए
اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کیا جنہیں ہم اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کا ایمان لانا نفع دیتا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا، یعنی کہ اب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو لہذا یہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان یقین کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ ایمان لائے ان باتوں پر تو پھر تو ہمارے معاشروں میں نافرمانیاں ہوئی نہ، سرکشیاں ہوئی نہ، بغاوتیں ہوئی نہ، جو کچھ مسلمانوں نے دین کو بدنام کر رکھا ہے دنیا میں، کفار بھی کہتے ہیں یہ دین ہے، ایسا دین ہوتا ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے تو اسلام کی ایک بری تصویر پیش کی ہے، کاش کہ ہم اسلام پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں، پھر خود بخود پوری دنیا کے سامنے ایک اچھی تصویر جائے گی، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا شخص، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، ہر چیز نکھر کر سامنے آئے گی، پھر لوگ خود بخود اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے سورہ حامیم السجدہ، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے اور اعراض کرنے والوں کے جو اقوال ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ قرآن کا تذکرہ ہے اور جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، ان کے اقوال کا ذکر کیا کہ وہ کیوں نہیں مانتے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا۔ اس صورت کے شروع فرمایا حروف مقطعات حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، درا حال ہے کہ یہ قرآن عربی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آگے سے اعتراضات کیے اور پھر آگے مزید کہا قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ مکی صورتوں میں عاد کا، سمود کا، نوح علیہ السلام قوم کا، قوم لوط کا، دیگر کا تذکرہ آتا ہے، ایسے اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور پھر قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے تو پھر انسان کے اعضاء اس سے جھگڑا کریں گے، انسان کے اعضاء اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے، جب یہ بولیں گے تو پھر یہ انسان ان سے الجھے گا، ان سے جھگڑے گا، کہے گا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو؟ تو فرمایا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کے درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جلدیں کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کو اگر آپ بالکل اسی لحاظ سے سنیں جس لحاظ سے یہ نازل کی گئی ہیں تو انسان کے دل و دماغ میں اتر جانے والی ہیں۔
اور انسان جو سوچتا ہے اور غلط کاریاں کرتا ہے ان سے وہ باز آ جائے، چکنا ہو جائے، اس کے کان کھڑے ہو جائیں کہ بندہ خدا تو کس سے چھپتا ہے، کہاں چھپتا ہے، جو تو گناہ کرتا ہے وہ سب کچھ تیرا بدن ہی دیکھ رہا، نوٹ کر رہا۔ دیکھو نا کہیں کیمرے لگے ہوں جسم میں کوئی چپ لگا دو، جیسا کہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو انسان سب کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کے بدن میں وہ کیمرہ وہ چپ لگا دی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کے بارے میں تو ہمارا یہ خیال، لیکن اللہ پاک جو فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری آنکھ جو ہے نا، یہ آنکھ کا کیمرہ تمہارے خلاف ریکارڈنگ کر رہا ہے، تمہارے خلاف مووی بنا رہا ہے، اللہ یہی مووی تمہارے سامنے چلا دے گا۔ یہ جو تمہارا دماغ ہے، یہ سب سے مضبوط میموری جو ہے، اس کے اندر ہی اللہ پاک سب کچھ سٹور کر رہا ہے، اور یہیں سے قیامت کے دن تو سارا ریکارڈ چلا دیا جائے گا۔ کوئی اور ریکارڈ بنائے گا تو شاید تمہیں شک شبہ ہو، جب تیرے ہاتھ بول کر، تیری آنکھیں بول کر، تیرے کان بول کر، تیری زبان بول کر، تیری ڈانگیں بول کر تیرے خلاف گواہی دیں گی، پھر تو کہاں جائے گا، کہاں منہ چھپائے گا، کس کے سامنے جائے گا؟ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں، ہمیں عقل آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرو، کوئی کچھ بھی کہے، لوگوں کے تانے مینے اور لوگوں کے ڈراوے تمہیں ڈرا نہ سکیں، تم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں گے، پھر اللہ کے دین پر کھڑے ہو جائیں گے، استقامت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دے گا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم دائم رہے، تو نازل ہوں گے ان پر فرشتے، اور وہ ان سے کہیں گے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے، یہ بڑے بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، بڑی مہمان نوازی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے انعامات بتا رہے ہیں جو لوگ دین پر استقامت اختیار کریں گے، بس جو لوگ دین پر استقامت اختیار کریں گے۔ اس وقت سب سے اہم چیز ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی جائے۔ ہم استقامت اختیار نہیں کرتے، ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگ جیسے ہمیں کہتے ہیں ہم ویسی کر لیتے ہیں، کبھی کوئی لالچ آ گیا، کبھی کوئی دوست آ گیا، کبھی کوئی یہ مسئلہ، کبھی کوئی وہ مسئلہ۔ لیکن اللہ کا دین، لوگ کہتے ہیں چلو یار دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، لہذا دین تو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، لہذا لوگ کہتے ہیں میری مجبوری ہے اس لیے میں اس دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ کاش کبھی وہ موقع بھی آئے جب ہم لوگوں سے کہیں بھائی میں اللہ کے دین کی وجہ سے مجبور ہوں، میں اپنے اللہ کی وجہ سے مجبور ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی وجہ سے مجبور ہوں، لہذا میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی خوش ہو جائے کہ ہاں میرے لیے بھی کچھ مجبور ہونے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ہمیشہ ہم مجبور ہو کر دین کو ہی چھوڑتے ہیں، قرآن کو ہی چھوڑتے ہیں، حدیث کو ہی چھوڑتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے بھی تو کوئی مجبور ہو تاکہ اللہ بھی خوش ہو کہ ہاں میرے بندے بھی کچھ ہیں جو میرے لیے مجبور ہوتے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت دین پر استقامت اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں بڑے بڑے منصب ہیں، دنیا میں بڑے بڑے منصبوں پر لوگ فائز ہیں اور اپنے آپ کو بہت اچھا اور سچا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا منصب دنیا میں کیا ہے، وہ دھیان سے سب لوگ سن لیں، ساری دنیا والے سن لیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کی اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو آسن ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یکا یک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش جگری دوست ہو۔ اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دو چیزیں اللہ پاک نے بتائی ہیں کہ سب سے اچھی بات دنیا میں اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں
بہت طرف لوگ بلا رہے ہیں، کوئی شیطان کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے نظریے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی تہذیب کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ثقافت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی انسانیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ملک کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ سب لوگ بلانے والے ہیں، لیکن یہ سب بلانے والوں میں یہ جو میڈیا ہے، یہ جو آواز ہے، یہ جو چینل ہے، یہ جو اخبارات ہیں، یہ جو ریڈیو ہے، اس پر جتنے اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ بول رہے ہیں، ان میں سے کم ہے جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان میں سے کم ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو اللہ کے نمائندے، جو اللہ کی طرف بلانے والے کم لوگ ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں، اور اس سے پہلے ہم خود عمل کریں، چونکہ اس میں جو داعی ہے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک تو وہ اللہ کی طرف بلائے، نمبر دو وہ کسی اور کی طرف نہ بلائے، نمبر تین وہ خود اس پر عمل کرنے والا ہو۔ جب وہ خود عمل کرے گا اور دعوت دے گا، اس کی دعوت میں اثر ہوگا۔ اگر وہ دوسروں کو دعوت دے گا، خود عمل نہیں کرے گا، اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ کیا کہے، اننی من المسلمین، کہ میں مسلم ہوں۔ وہ جماعتوں کی طرف، گروہوں کی طرف، تفرقوں کی طرف، شہروں کی طرف، شخصیات کی طرف بلانے والا نہ ہو، وہ یہ کہے میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا نمائندہ ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی لیبل نہیں لگ سکتا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اس کے لیے مطیع و فرمانبردار ہوں۔ ایک تو یہ بات سمجھائی گئی۔ دوسری بات یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ، جو لوگ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں، آپ اچھائی کا سلوک کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، اچھائی کا سلوک کریں، یعنی برائی کا جواب برائی سے مت دو، برائی کا جواب برائی دینے سے برائی بڑھتی ہے، برائی کا جواب اچھائی دینے سے برائی کم ہوتی ہے۔ تو جب برائی بڑھے گی تو اس کے نتائج برے ہی نکلیں گے نا، لیکن جب ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، اس کا مطلب ہم نے برائی کو کم کیا، تو اس کا مطلب نتیجہ اچھا نکلنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جب برائی کا جواب برائی سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، گالی کا جواب گالی سے دیں گے، تو بتاؤ پھر بھلائی کا اور اچھائی کا اور خیر کی گنجائش کہاں رہی؟ تو لہذا جذبات کے اندر، غصے کے اندر بھی اللہ کی شریعت کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہی بندہ صحیح مسلمان ہوتا ہے جو دو موقع پر دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے، خوشی کے موقع پر اور ایک غمی کے موقع پر۔ اکثر و بیشتر لوگ غمی کے موقع پر بھی دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی دین کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان دو مواقع پر ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان دین پر کس قدر قائم رہتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا شیطان کی طرف سے اکساہٹ اور نزغ لگتا ہے، تو لہذا جب کوئی شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئے، وسوسہ آئے، خیال آئے، تو فوراً اپنے اللہ کی جناب میں پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کا وہ صرف علم اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے بعد انسان کے مختلف رویوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورت کا خاتمہ ہوتا ہے کہ جو انسان رویے اپناتا ہے تو وہ کیا اپناتا ہے۔ آیت نمبر 49 کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا، انسان کے مختلف رویوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس، سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں سمجھتا قیامت آنے والی ہے، اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل جائے۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ خبردار، بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ تو یہ انسان کی جو رویے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو کہتا ہے یہ تو میری طرف سے ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں کفار کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو ان سے جب کہا جائے گا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو اور تم پھر اس کو جھٹلا رہے ہو، اس کا مطلب تم نے تو پھر بڑا خسارہ اٹھا لیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ساتھ اس سورت کا اختتام کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، شورا کا لفظ بنا
کہ اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، جیسے قرآن میں کہا امرہم شورا بینہم، کہ ان کے باہمی معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اس سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات ہیں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اللہ زبردست غالب حکمت والا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اسی طرح وہی کرتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، اللہ خوب جانتا، اللہ نگرانی کر رہا ہے اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ یعنی آپ کا کام تو صرف اور صرف اللہ کی بات ان تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ مان لیں تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، یہ جانے اور اللہ جانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ توحید کا دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا ہے، دین میں جھگڑنے والوں کو تنبیہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ظالم کو معاف کرنا یا اس سے بدلہ لینا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ظالم کو معاف کرنا چاہے تو کیا جائے، وگرنہ اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس سے اس کی سرکشی بڑھ گئی ہے، بغاوت بڑھ گئی ہے، تو اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہر دفعہ رحم والا ہی معاملہ کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، جو معاف کر دے اور سلو کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں ہے۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ تو اس کا مطلب اس کی اجازت موجود ہے کہ اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ظالموں کا کیا حال ہوگا، اور قبل از قیامت اللہ کی اطاعت کر لو، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو۔ تو بعض لوگ ہیں وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، وہ نبی وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی اقسام کا ذکر کیا ہے اور اس صورت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو وحی کی اقسام تین طریقے سے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما کان لبشر، اور یہ آیت نمبر 51 ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے وحی کتنے طریقے سے آتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام، دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ تو اس میں وحی کا تذکرہ ہوا کہ وحی تین طریقے سے
की जाती थी। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप पहले नहीं जानते किताब क्या है और ईमान क्या है। ज़ाहिरी बात है, अल्लाह पाक ने बताया, अल्लाह पाक ने इल्म दिया, अल्लाह पाक ने वही नाजिल की, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने फरिश्ते के ज़रिए से तालीम की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सारी बातों का इल्म हो गया। तो ये अल्लाह पाक वही भेजते हैं और वही के ज़रिए से अपने बंदों को हिदायत देते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसको नूर कहा, वलाकिन जअल्नाहु नूरन, नूर का माना रोशनी, रोशनी हिदायत। तो यानी कि कुरान से हदीस से हम रहनुमाई लेते हैं, हिदायत हासिल करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल अल्लाह की जन्नत है और अल्लाह की जन्नत में हमने जाना है। तो लिहाजा जन्नत का दाखिला उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक दो चीज़ें हमें मालूम ना हो। एक तो उस जन्नत तक जाने वाला रास्ता मालूम ना हो, और दूसरा हमें उस रास्ते की रहनुमाई करने वाला कोई रहबर मैसर ना हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में वो रहनुमाई दे दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें रहबर दे दिया, और जन्नत हमारी मंजिल है। तो जिस आदमी को तीन चीज़ों का इल्म हो जाए वो शख्स कामयाब हो जाता है। नंबर एक, उसे अपनी मंजिल का मालूम हो। नंबर दो, उस मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता मालूम हो। और नंबर तीन, उस मंजिल तक पहुंचाने वाला एक ईमानदार रहबर रहनुमा मौजूद हो, तो वो शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो ये तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इस वक्त मैसर हैं कि कुरान मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है और अल्लाह ताला की जन्नत का हमें इल्म है। इसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ मक्की सूरत है और इस मक्की सूरत में भी अल्लाह ताला ने आगाज़ कुरान पाक की वज़ाहत कुरान पाक के तज़किरे से किया है। फरमाया हामीम, हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वाज़ेह किताब की, बेशक हमने इसे अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम समझो, और बिलाशुबा हमारे पास असल किताब यानी लोहे महफूज में है, बहुत बुलंद मर्तबा निहायत हकीम वाला है। क्या फिर हम तुमसे इस बिना पर मुंह मोड़ कर जिक्र नसीहत रोक लें कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो, और हमने पहले लोगों में कितने ही नबी भेजे और इनके पास जो भी नबी आता वो इससे मजाक ही करते थे, फिर हमने इनसे कहीं ज्यादा जोर आवर लोग हलाक कर दिए और अगले लोगों की मिसाल गुजर चुकी है। यानी कि ए मक्के वालों, तुमसे पहले आद और समूद और दीगर अक़वाम जो बड़ी ताकतवर थी, बड़ी पैसे वाली थी, उन्हें बड़ा अपनी ताकत और कुव्वत पर नाज था, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह पर कोई जोर आवर हो, तुम्हें अल्लाह तबाह बर्बाद नहीं कर सकता, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। अल्लाह जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे पकड़ ले। इसके बाद अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा करने का मखलूक को पैदा करने का एतराफ़ जो है ये मुशरिकीन करते हैं, फिर फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं। मुशरिकीन के पास कोई दलील नहीं, बल्कि वो अपने बाप दादा के दीन की पैरवी करते हैं। मक्का और ताइफ के बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि कुरान पाक हम में से इन दो अजीम बस्तियों में से किसी बस्ती वाले पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया। यानी कि बड़ी बस्ती कौन सी? मक्का, और एक बड़ी बस्ती है वो है ताइफ। तो इन दो बस्तियों में से किसी बस्ती के एक किसी बड़े सरदार पर यह नाज़िल क्यों नहीं किया गया। ये जो एक आम सा इंसान, मुतवस्सित से तबके का इंसान, जिसके पास न माल न दौलत न चुदराहट न कुछ भी नहीं है, इस पर ये क्यों नाज़िल किया गया। तो ये हम पर नाज़िल किया जाना चाहिए था, हम इसके ज्यादा हकदार थे। तो अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा सूरह ज़ुख़रुफ़ में किया, वक़ालू लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन, और उन्होंने कहा ये कुरान इन दोनों शहरों में से किसी बड़े आदमी पर नाज़िल क्यों नहीं किया गया। दो शहरों से मुराद मक्का और ताइफ, क्या वो आपके रब की रहमत तकसीम करते हैं? हम ही ने दुनियावी जिंदगी में इनके दरमियान इनकी रोजी तकसीम की है, और हम ही ने दर्जात में इन्हें एक दूसरे पर बरतरी दी है ताकि वो एक दूसरे को खिदमतगार बना ले। और आपके रब की रहमत इससे बहुत बेहतर है जो वो जमा करती है। यानी इनके पास जो मालो दौलत है जिसकी बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि हमें वो रिसालत और नबूवत मिलनी चाहिए थी, अल्लाह ने आपके लिए जो अजर सवाब जन्नत वो रखा है वो इससे बहुत बेहतर है। वलौला अन यकून अन्नास उम्मतुन वाहिदा, और अगर ये अंदेशा ना होता कि तमाम लोग एक ही गिरोह यानी काफिर हो जाएंगे, तो हम इन लोगों के लिए जो रहमान के साथ कुफर करते हैं, ये अहम बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए दोबारा से, कि अगर ये अंदेशा ना होता कि तमाम लोग एक ही गिरोह यानी काफिर हो जाएंगे, तो हम इन इन काफिरों के लिए जो रहमान के साथ कुफर करते हैं, इनके घरों की छतें चांदी की बना देते, और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं वो भी चांदी की बना देते, और इनके घरों के दरवाजे उनको भी चांदी के बना देते, और तख्त भी चांदी के बना देते जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं,
اور सोने के भी बना देते। ज़ुख़रुफ़ का मतलब क्या होता है? सोना, और यही इसी लफ्ज़ से इस सूरत का नाम ज़ुख़रुफ़ रखा गया है। सोने के बनाते, ये सब कुछ तो बस दुनियावी जिंदगी का साजो सामान है, और आखिरत आपके रब के नजदीक मुत्तकीन के लिए। इस आयत से क्या पता चला कि ये जो कुफार कहते हैं ना कि हम तो बहुत बेहतर हैं, एक मालो दौलत हमें मिला हुआ है और हमें वहां भी मिलेगा, तो इससे पता चला कि ये जो कुफार हैं अल्लाह इनको इससे भी ज्यादा दे देता, लेकिन कहीं ऐसा ना होता कि लोग उनकी मालो दौलत को देखकर कुफर इख्तियार ना कर लेते, इस वजह से अल्लाह ने नहीं दिया इनको। वगरना मतलब ये है कि सोने चांदी की अल्लाह के नजदीक कोई वक़्त है ही नहीं, कोई हैसियत है ही नहीं। ये तो अल्लाह काफरों को ढेरों ढेर दे दे, तो जिसको अल्लाह दौलत दे दे इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह उससे खुश है, बल्कि अल्लाह जिसको ईमान दे दे ये इसकी अलामत है कि अल्लाह उससे खुश है। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? ये सोना, ये चांदी, ये दौलत, ये घर, ये मकानात, ये दुनियावी आसाइश, दुनियावी रंगीनियां इन कुफार को मुबारक हों। और अल्लाह ताला फरमा रहा है मोमिनीन के लिए, मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत तैयार कर रखी है। आखिरत की नेमतें, जन्नत, दूध और शहद की नहरें, अल्लाह ताला का दीदार, वो पूरी जन्नत की जवानियां, और जनाब वो हमेशा हमेशा की जिंदगी, और रेशम के लिबास, और गाँव तकिए, और उड़न वो तश्तरियां अल्लाह पाक अता फरमाएगा, और बहुत कुछ ऐसी नेमतें जो किसी के तसव्वुर में नहीं आ सकती, किसी के ख्याल में नहीं आ सकती। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो अल्लाह पाक ने इसके बाद मूसा और फिरौन का तज़किरा किया, और फिरौन का खिताब जो उसने अपनी कौम को किया उसका तज़किरा किया। फिर उसके बाद बदबख्त जो लोग हैं उनका इंजाम अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है, और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने सूरत का खात्मा किया। ये आयत नंबर 74 से जो ये बदबख्त लोग हैं इनका तज़किरा अल्लाह ने किया कि ये जो अपने आप को कामयाब समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये नाकाम तरीन लोग हैं, बदबख्त लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त, कोई इनकी इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला इनका तज़किरा कि इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, ये जो मुजरिम लोग हैं ये अल्लाह की जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की जहन्नम में ये रहेंगे, जो अल्लाह पाक ने इनके लिए बनाई है। फरमाया बेशक मुजरिम लोग अजाब जहन्नम में हमेशा रहेंगे, इनसे वो अजाब हल्का नहीं किया जाएगा, और वो इसमें नाउमीद पड़े रहेंगे। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही जालिम थे, और वो दारोगा जहन्नम को पुकारेंगे, ए मालिक, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। यानी जहन्नम में जलते 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 जब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, फिर ये क्या कहेंगे? हमें खत्म ही कर दो, हमें हलाक ही कर दो। तो लेकिन वहां पर मौत भी नहीं आएगी, तो वो जहन्नम का दारोगा आगे से क्या कहेगा? वो कहेगा बेशक तुम तो हमेशा इसी अजाब में रहोगे, बिलाशुबा हम तुम्हारे पास हक लाए थे, लेकिन तुम्हारे अक्सर लोग हक को नापसंद करने वाले थे। क्या उन्होंने किसी इकदाम का पुख्ता फैसला कर लिया है तो हम भी कतई फैसला करने वाले? क्या वो ख्याल करते हैं कि बेशक हम इनका राज और इनकी सरगोशी नहीं सुनते? क्यों नहीं, और हमारे पैगंबर भेजे हुए फरिश्ते इनके पास ही लिखते रहते हैं। यानी कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जो ये सब कुछ कहते हैं उसको लिखते रहते हैं। तो इसका मतलब आखिर में सूरत का जो इख्तिताम है, इसका जो इंजाम है कि इस बात पर ख़त्म होता है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला की बेटे बेटियां, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं, जैसा कि कुफ़ार कहते हैं। और आखिर में अल्लाह ताला ने सवाल किया वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम, वही सवाल तौहीद है। अगर आप इनसे सवाल करेंगे कि किसने पैदा किया तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। फिर वो कहाँ बहकाए जाते हैं? इस रसूल के इस कौल की कसम है कि ए मेरे रब, बेशक ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, लिहाजा ए नबी इनसे अफ़्व दरगुजर कीजिए और कह दीजिए सलाम है, फिर अनकरीब वो जान लेंगे। यानी कि आखिरकार इनको पता चल ही जाएगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह अद-दुखान, तो यहाँ से हम इंशाअल्लाह रहमान कल अपने मज़ामीन का आगाज़ करेंगे। तो तमाम लोगों से जो माशाल्लाह क्लास में मौजूद हैं, ये गुजारिश है कि भी अब ये 2-3 दिन हमारे पास बाकी हैं, तो उसमें इंशाअल्लाह जो हमारे बकिया मज़ामीन रह गए इनका हम पूरा करेंगे। और फिर आखिरी जो दिन है उसमें इंशाअल्लाह हम आखिरी जो पारा है उसका तर्जुमा करके उस दिन हम इंशाअल्लाह अपने अल्लाह से दुआ करेंगे। तो इसलिए 2-3 दिन बीच में है, तो तमाम लोग जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ शौक़ से आ रहे हैं, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, बरकत दे,
قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہماری دنیا آخرت کی بھلائی میں بنا دے۔ اس کو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں جو صالحات جو نیکیاں ہیں اس میں اللہ شمار کر لے۔ الباقیات الصالحات اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ اس کے ذریعے اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر دے، ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔